ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ دہشت گردی، پولیس مقابلے، ٹارگٹ کلنگ، غیر قانونی اسلحہ، دیگر سنگین جرائم کے مقدمات میں ملزمان کی عدالتوں سے بریت کے فیصلے مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ مشہور زمانہ لیاری گینگ وار کے مبینہ سرغنہ عزیر بلوچ اور ایم کیو ایم کے مرکز نئے زیرو سے گرفتار عبید کیٹو بھی مختلف مقدمات سے بری ہو گئے، جو سندھ پولیس کی انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے ذیشان ملک اس وقت سینئر قانون دان حسیب جمالی کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی ذیشان۔ جی بالکل، معروف قانون دان اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو امیدوار ہیں، الیکشن کے صدر کے امیدوار معروف قانون دان عبدالحسیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ لیاری گینگ وار کے مشہور و معروف گینگسٹر عزیر بلوچ گزشتہ روز ایک اور مقدمے میں بری ہو گئے ہیں۔ ان سے یہ جانیں گے کہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے بھی جو دہشت گرد قرار دیے گئے تھے پولیس کی جانب سے، وہ بھی مسلسل کیسوں میں بری ہو رہے ہیں۔ سی صاحب یہ بتائیے گا، مشہور زمانہ ٹی وی، اخبارات، پولیس سب کے کہتے تھے کہ گینگ وار یہ آج اتنے مار دیے، پولیس پہ حملہ، ہینڈ گرنیڈ برآمد ہو گیا، بم مل گئے، یہ مل گیا، سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آر میں چیزیں ہوتی ہیں، چالان میں ہوتی ہیں، یہ کوئی حتمی ثبوت نہیں ہوتے۔ انہیں عدالتوں میں گواہ لا کر اور ایویڈنسز ثبوت دے کر ثابت کرنا ہوتا ہے۔ وہ کام پروسیکیوشن کا ہوتا ہے۔ ثبوت دینا اور ساری انویسٹیگیشن کرنا وہ پولیس کا کام ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، پروسیکیوشن کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ وہ پولیس کی یا حکومت کے کہنے پہ انہیں 100% نہیں چلنا چاہیے، بلکہ انہیں کیس میں صحیح فیصلہ کروانے میں عدالت کی معاونت کرنی ہے۔ تو یقینی طور پہ ہمارے یہاں ایک رجحان ہے کہ جب کسی آدمی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، یا تو اس کے خلاف سالہ سال کوئی مقدمات نہیں ہوتے، یا ایک دم سے مقدمات کے انبار لگ جاتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں یا کسی اور پریشر پہ ہوں۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ جائز مقدمات ہوں اور کچھ ناجائز مقدمات ہوں۔ کبھی کبھی الزامات اور شکوک و شبہات کی بنیاد پہ بھی مقدمات بنائے دیے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ اب ہم گارنٹی سے تو نہیں کہہ سکتے کہ کیا وجہ ہے، لیکن یقینی طور پہ جو ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیں، عدالت کو سزا دینے کے لیے ثبوت چاہیے۔ عدالت کو ٹھوس ثبوت چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ ثابت ہو رہا ہو کہ اس نے جرم کیا ہے جس کا اس کے خلاف الزام ہے۔ اگر وہ تھوڑا بہت بھی ثابت نہیں کرتے، پروسیکیوشن کے کیس میں تھوڑی سی بھی لچک ہوتی ہے، تو اس کا بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ ملزم کو جاتا ہے۔ بھائی یہ بتائیے گا، آپ کے نظر کے اندر یہ جو سی ٹی ڈی ہو یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، ان کی طرف سے جو ثبوت مقدمہ قائم کرتے وقت دکھائے جاتے ہیں، کیا وہ فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں؟ دوسرا، اگر ان کیسز کے اندر گواہان ہوتے ہیں، کیا وٹنس پروٹیکشن سیل جو ہے سندھ پولیس کا، وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے؟ نہیں، وٹنس پروٹیکشن سیل تو ہمارے یہاں فیل ہو چکا ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں۔ اور دیکھیے، لوگ بڑا گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کے کیس میں گواہ بننے میں۔ جو بن بھی جاتے ہیں ان کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ملک میں دیکھیے نا کہ کتنی دفعہ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں ہائی پروفائل، جس میں کوئی سیریس جرم کیا جاتا ہے اور پھر اس میں معافیاں کروا دی جاتی ہیں۔ اس فیملی جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس پہ اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ تو بیچارے جو وٹنس ہیں، ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا۔ انہیں تو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، نام بھی ڈسکلوز ہو جاتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی بھی ڈسکلوز ہوتی ہے۔ تو وہ سوسائٹی میں رہے گا کیسے؟ تو لوگ گواہی دینے میں بہت کتراتے ہیں، اور جب لوگ گواہیاں نہیں دیں گے تو سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ کورٹیں سزائیں نہیں دے سکتی ہیں۔ جی بالکل، سینئر معروف قانون دان عبدالحسیب جمالی کا یہی کہنا تھا کہ وٹنس پروٹیکشن سیل جو ہے وہ صحیح طریقے سے یہاں پر کام نہیں کر رہا۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر کام کرے، اور پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ حکم صادر کرے کہ جب کسی ایسے ٹارگٹ کلر یا گینگ وار کے سربراہ یا اس طرح کے کیسز کے اندر جو ہے ثبوت ہیں اور پروسیکیوشن کا جو تعاون ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، تاکہ عدالتوں سے انصاف مہیا ہو سکے۔ جی، وزیراعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو سے ملاقات میں کئی وعدوں پر عمل نہ کرنے کا اعتراف کیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مجبوری کا رشتہ ہے، دونوں جماعتوں کے کارکن ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ سردار سلیم حیدر کی گورنر پختونخوا فیصل کریم کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا 18 ماہ نون لیگ کے ساتھ حکومت پیپلز پارٹی کے لیے بھیانک خواب تھا، مجبوری میں بیٹھنا پڑا، پارٹی کو بھی نقصان ہوا لیکن ہم نے ملک کا نقصان نہیں ہونے دیا۔ پیپلز پارٹی 1 مہینے کی مہلت دی ہے، امید ہے یہ معاملات بہتر ہوں گے۔
اب بھی بہت سی مشکلات ہیں، بہت کچھ کرنا باقی ہے، سسٹم ڈیریل ہو جائے تو دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے مل لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا۔ پختونخوا حکومت کو ڈنڈے سے نہیں سیاسی طور سے اپنے حقوق لینے ہوں گے۔ لڑائی جھگڑوں سے صوبے کے عوام کو نقصان ہوگا۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مگر عوام کے حقوق کے لیے آئینی راستہ اپنانا ہوگا۔ اس موقع پر گورنر پختونخوا نے کہا کہ گورنر ہاؤس کبھی پختونخوا کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گا، ہم اپنے صوبے میں امن چاہتے ہیں۔ وفاق نے تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کرائی، ملک میں مزید مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے، اگر بند کمروں میں پی ایس ڈی بھی بنائیں گے تو ناانصافی ہوتی ہے۔ ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ تمری کا کہنا ہے پولیو وائرس ہمارے بچوں کا بہت بڑا دشمن ہے، سندھ بھر میں پولیو سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، بدقسمتی سے آج بھی پاکستان میں پولیو کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ شازیہ مری نے کہا کہ کسان مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا، زراعت پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے ہمیشہ کہا زراعت کو مضبوط کرنا ہے، آج اگر کسانوں پر توجہ نہ دی تو کسی حکومت کا نہیں بلکہ ملک کا نقصان ہوگا، کسان کو مضبوط کریں گے تو ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر نہ کرنے کا فیصلہ، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے فیصلہ درکار نہیں، ذرائع وزارت داخلہ کا دعویٰ، کہا ٹی ایل پی پر پابندی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے نہ کہ آرٹیکل 17 کے تحت۔ وزارت داخلہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق ٹی ایل پی اب کالعدم جماعت قرار دی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے وفاقی حکومت کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں کہ ٹی ایل پی دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ کابینہ نے گزشتہ روز ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دی تھی اور اب وزارت داخلہ نے پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے مطابق ٹی ایل پی کو فرسٹ شیڈیول کے تحت کالعدم جماعتوں میں شامل کیا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے ٹی ایل پی پر پابندی کا فیصلہ خوش آئند قرار دیا۔ سید اعظم بخاری نے کہا انتشار پھیلانے والے مائنڈ سیٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، مذہبی سیاسی جماعت نہیں، یہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر فساد کرتے ہیں، لاشوں پر سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعظم بخاری نے کہا جب بھی احتجاج کرتے ہیں سرکار کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں ہم اپنا کیس لڑیں گے، ہمارا کیس بہت مضبوط ہے، ان کا سارا ٹریک ریکارڈ پیش کریں گے، ان کو بیرون ملک سے بھی پیسے آ رہے تھے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ ابھی تو بہت سارے منی لانڈرنگ کے کیسز بننے ہیں، انتشار پسند ٹولے کو فائننس کرنے والے 45 لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ دوحہ مذاکرات کے تحت افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مذاکرات کے بعد افغان سرزمین سے پاکستان پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا کل ہونے والے استنبول مذاکرات کے حوالے سے پاکستانی وفد کے بارے میں تفصیلات موجود نہیں۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بتایا پاکستان اور پولینڈ میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے، دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے علاقائی امن میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیلی پارلیمنٹ کی متنازع قانون سازی عالمی قوانین اور اصولوں کے خلاف ہے، پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا۔ بانی پی ٹی آئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل تقریباً طے پا چکی تھی جس کے تحت بانی کی رہائی بھی متوقع ہے، تاہم رینجرز کے واقعے نے سارا معاملہ ختم کر دیا۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا بڑا انکشاف، کہا 3 نومبر کو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا جس کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی میں علی امین گنڈاپور، بیرسٹر گوہر، محسن نقوی، رانا ثناءاللہ شامل تھے۔ بولے کہ بعد میں وہ خود بھی مذاکراتی عمل کا حصہ بن گئے۔ مذاکرات کے دوران کئی امور پر اتفاق رائے ہو چکا تھا۔ اس سلسلے میں وزیر داخلہ نے اپنا جہاز بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف کے لیے فراہم کیا تاکہ وہ اٹک جیل جا کر بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کر سکیں۔ شیر افضل مروت کے بقول 25 نومبر کو بیرسٹر گوہر اٹک جیل پہنچے جہاں بانی کا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا جانا تھا اور اس پیغام میں بانی نے اپنے کارکنوں کو ہدایت دینی تھی کہ وہ سنگجانی میں ان کی رہائی تک قیام کریں اور ان کے مطابق بیرسٹر گوہر سے ویڈیو بنانے کے لیے موبائل مانگا گیا تو انہوں نے کہا موبائل جیل میں نہیں لایا کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ جیل کے ایک اہلکار نے کہا یہ میرا موبائل ہے، اس پر ویڈیو بنا لے، لیکن بانی نے جیل اہلکار کے موبائل پر ویڈیو بنانے سے انکار کرتے ہوئے کہا مجھے شک ہے کہ ویڈیو ٹیمپر نہ کر دی جائے۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ اگلی صبح بیرسٹر گوہر اپنا موبائل لائیں گے اور پیغام ریکارڈ کیا جائے گا۔ شیر افضل نے دعویٰ کیا کہ اسی رات رینجرز کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد تمام طے شدہ معاملات ختم ہو گئے۔ ان کے مطابق اس وقت تک ریاست کسی تصادم
تصادم کی خواہش مند نہیں تھی اور اس لیے ہر قسم کے کمپرومائز پر آ چکی تھی، مگر واقعے کے بعد سب ختم ہو گیا۔ یہ ڈیل تھی، اس کے تحت صبح بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہونی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے نیب آفس حملہ کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ اور دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف اخراج کیس کی رپورٹ منظور کر لی۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے جمع کرائے گئے رپورٹ پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا ملزمان کے خلاف الزامات کے ثبوت نہیں ملے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق مریم نواز کی نیب آفس پیشی کے موقع پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ مقدمے کا مدعی ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب چودھری اصغر عدالت میں پیش ہوا۔ عدالت کے پوچھنے پر مدعی نے کہا کہ اسے اخراج رپورٹ پر کوئی اعتراض نہیں۔ مقدمے کے مطابق مریم نواز کی رائے بند اراضی کیس میں نیب پیشی کے موقع پر کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا تھا۔ عدالت نے تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد پولیس کے اخراج کی رپورٹ منظور کر لی۔ اور عدالت نے وارنٹ گرفتاری کے باوجود عدم پیشی پر علیمہ خان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر کے احتجاج پر علیمہ خان کے خلاف تھانہ صادقآباد میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ علیمہ خان عدالت سے جاری وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے باوجود پیش نہ ہوئی۔ عدالت نے علیمہ خان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی ہدایت کی کہ علیمہ خان کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں اور عدالت نے علیمہ خان کے ضامن کی پراپرٹی بحق سرکار کرنے کا حکم دے دیا۔ جج امداد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ملزمہ پر ہر جگہ موجود ہوتی ہیں مگر عدالت پیش نہیں ہوتی، ان کی حاضری ہر صورت یقینی بنائے جائے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ہنگو میں چیک پوسٹ کے قریب دھماکہ، ایس پی آپریشن اسد زبیر اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکے میں ایس پی آپریشن کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں پولیس موبائل الٹ گئی۔ بلیامینا میں غلیمینا چیک پوسٹ خالی تھی۔ خالی چیک پوسٹ کو دہشت گردوں نے دھماکے سے اڑایا، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دھماکے میں شہید اور زخمی ہونے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا۔ علاقے میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہنگو میں پولیس گاڑی کے قریب دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے ایس پی سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ضلع لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 8 خوارج کو ہلاک، 5 کو شدید زخمی کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کارروائی انتہائی مہارت منصوبہ بندی کے ساتھ کی گئی جس میں خوارج کو فرار ہونے کا موقع ہی نہیں ملا۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشات کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری ہے تاکہ مزید مشتبہ عناصر کی گرفتاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائی نیشنل ایکشن پلان کے تحت کی گئی جس کا مقصد ملک بھر میں آخری خارجی کے خاتمے، امن و امان کی مکمل بحالی ہے، اور ذرائع کے مطابق علاقے میں جاری آپریشن میں نہ صرف مسلح عناصر کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا بلکہ عوام کی حفاظت، سلامتی کے لیے بھی ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں ملک میں دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے ایک اہم قدم تصور کی جا رہی ہیں۔ پولیو کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں تقریر سے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا انسداد پولیو کے لیے وزیر صحت، متعلقہ حکام اور عالمی شراکت داروں کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے پولیو ورکرز کے عزم اور جرت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا چیلنجز کے باوجود ملک کے دور دراز علاقوں تک ویکسین پہنچانے والے ورکرز قوم کے ہیرو ہیں۔ شہباز شریف نے کہا پولیو کے خاتمے کے لیے سرگرم پاکستانیوں نے اپنی زندگیاں ملک کے مستقبل کے لیے وقف کر دی ہیں۔ انہی قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان جلد اس موذی مرض سے باہر آئے گا۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے پولیو کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے سعودی ولی عہد نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر رقم مختص کی ہے جو اس عالمی مہم کو مزید تقویت دینے میں معاون ثابت ہوگی۔ اور اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹر کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور پاکستانی عوام کی طرف سے مندوبین کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کانفرنس کو 2 طرفہ علاقائی روابط کے فروغ کا ایک اہم موقع قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا عالمی سطح پر ٹرانسپورٹ روابط کے نظام میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ معیشت کی بڑھتی اہمیت نے قدیم گزرگاہوں کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا۔ گوادر کی طویل ساحلی پٹی اور کراچی بندرگاہیں میری ٹائم سلک روڈ کے اہم حصے کے طور پر خطے کی معاشی تجارتی روابط میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ کہا کہ پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے
دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، جس سے کاروباری روابط، سرمایہ کاری، مشترکہ خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ ٹرانس افغان ریلوے اور اسلام آباد تہران استنبول ریلوے کوریڈور پر کام جاری ہے اور علاقائی روابط میں اضافی معاشی تجارتی شعبے میں انقلاب لائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ڈیجیٹل دور میں روابط صرف سڑک، ریل یا فضائی راستوں تک محدود نہیں بلکہ ڈیٹا اور تکنیکی انضمام کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے اور پاکستان ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا نوجوان نسل کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تربیت فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے تاکہ پاکستان خطے میں اقتصادی تجارتی ترقی کی راہ ہموار کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر تجارت نے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے قطری سرمایہ کاروں کو SIFC کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے پاکستان قطر تعلقات کو مثبت سمت میں اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم نے اہم شراکت دار اور بااثر علاقائی ثالث کے طور پر قطر کے کردار کی تعریف کی۔ عالمی مسائل کے حل کے لیے قطر کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا توانائی، زراعت اور شعبہ سیاحت میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ قطر کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ شیخ فیصل کا قطری قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا قطری وزیر اعظم کی جانب سے کہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط مضبوط کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ اور دفتر خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا، جہاں ان کی ملاقات پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے جن میں دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان پولینڈ کے درمیان کئی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ نائب وزیر اعظم پولینڈ نے خطے میں قیام امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم نے UAE کے نائب وزیر اعظم اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں جن میں علاقائی یا عالمی پیش رفت کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں قطر کے تعمیری کردار کو سراہتا ہے اور انہوں نے زور دیا افغانستان دوحہ مذاکرات کے دوران کیے گئے وعدوں پر مکمل عمل درآمد کرے۔ پاکستان افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق اسرائیلی منصوبے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ یہ اقدام اقوام متحدہ کی قرارداد اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے عوام میں ترقی کی ضرورت کا بڑھتا ہوا شعور ایک مثبت رجحان ہے اور پنجاب میں تیز ترین ڈیولپمنٹ کے جدید دور کا آغاز ہو چکا۔ پائیدار ترقی اور مؤثر ابلاغ لوگوں کی زندگیوں کو بہتری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ورلڈ ڈیولپمنٹ انفارمیشن ڈے کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس دن کو منانے کا مقصد عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کے عزم کی تجدید ہے۔ ورلڈ انفارمیشن ڈے عوامی مسائل اور ترقیاتی ضرورت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں پہلی مرتبہ 3000 مراکز صحت کی تعمیر، مرمت اور بحالی کا منصوبہ منفرد ریکارڈ ہے، جبکہ مختصر مدت میں 20,000 سے زائد سڑکوں کی تعمیر ناقابل تردید مثال ہے۔ انہوں نے کہا ستھرا پنجاب، 1100 الیکٹرک بسیں، اپنی چھت اپنا گھر جیسے منصوبے ترقیاتی ابلاغ کی روشن دلیل ہیں۔ صحت، تعلیم اور مواصلاتی سہولیات تک عوام کی رسائی یقینی بنا کر ترقی کے اہداف پورے کیا سکتے ہیں۔ تو دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاع کے کانٹینٹ اینڈ پروڈکشن بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، بورڈ کے اراکین قاضی اسد عابد، ظالر سرحدی، سیکرٹری اطلاعات ندیم الرحمان میمن، DG اطلاعات معز پیرزادہ، دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں محکمہ اطلاعات کے 4 فلمی منصوبوں کی بریفنگ دی گئی جن میں 3 دستاویزی فلمیں، ایک فیچر فلم شامل ہے۔ اجلاس میں منصوبوں کے مواد، سماجی ثقافتی اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ بورڈ اجلاس میں نئی دستاویزی اور فیچر فلموں کی آئندہ مراحل، مارکیٹنگ، نمائش، عوامی رسائی کے امور پر بھی غور کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت ثقافت، تاریخ اور عوامی جدوجہد کو اجاگر کرنے کے لیے جدید میڈیا اور فلم سازی کو مؤثر ذریعہ سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ منصوبے صوبے کے مثبت تشخص کو نمایاں کریں گے، نوجوان فلم سازوں اداکاروں کے لیے تخلیقی پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا سندھ حکومت فنون لطیفہ، فلم اور میڈیا کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دے رہی ہے تاکہ ثقافتی ورثے کو عالمی سطح پر متعارف کرایا جا سکے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مکمل ہونے والے منصوبوں کو حتمی شکل دے کر جلد عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا اور آئندہ فلمی منصوبوں کے لیے تجاویز بھی بورڈ کو پیش کی جائیں گی۔ آزاد کشمیر حکومت کے قیام کو 78 برس مکمل ہو گئے۔ مظفر آباد میں
کشمیر کے 78ویں یوم تاسیس کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ آغاز پاکستان اور کشمیر کے تنازع بڑھا کر کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے پرچم کشائی کی۔ آزاد کشمیر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے اور پاکستان میں شامل ہوں گے۔ اس خطے کی آزادی میں قبائلی مجاہدین، پاکستانی فوج اور ہمارے اجداد نے قربانیاں دیں۔ افواج پاکستان نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اس خطے کی آزادی کی حفاظت کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا آپریشن بنیان المرصوص سے بھارت کی بالادستی کو خاک میں ملا دیا۔ آپریشن سے پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت کو تسلیم کیا گیا۔ آپریشن میں کامیابی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مرہون منت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے۔ کشمیر میں انسانی آزادیوں کی مثال بہترین ہے۔ تمام وسائل کا بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کی جانب آگے بڑھتے رہیں گے۔ ارکان سندھ اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نفاذ ہو گیا۔ سندھ اسمبلی ارکان کی 3,60,000 روپے ماہانہ تنخواہ اور الاؤنسز ہوں گے۔ ارکان اسمبلی کی پے سلپ میں تنخواہوں کے الاؤنسز کا نیا سلیب شامل ہو گیا۔ سندھ اسمبلی نے 9 اگست کو تنخواہوں میں اضافے کا قانون منظور کیا تھا۔ 27 اگست کو اسمبلی کمیٹی نے ارکان کی تنخواہوں میں اضافے کی سفارش کی تھی۔ ارکان اسمبلی کی نئی تنخواہ کا اطلاق جولائی سے ہوگا۔ ارکان سندھ اسمبلی کو تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ 3 ماہ کی اضافی رقم ملے گی۔ سندھ اسمبلی نے رواں ماہ ارکان کی تنخواہوں میں اضافے کی تفصیلات نوٹیفائی کی تھیں۔ ارکان اسمبلی، ان کے والدین، اہل خانہ، بچوں کے علاج کے اخراجات سرکاری خزانے سے واپس ملیں گے۔ ارکان سندھ اسمبلی کے انتقال کی صورت میں اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے ملیں گے۔ اور کراچی ایئرپورٹ پر شہری کو حفظ بیجا میں رکھ کر اس کے ڈیجیٹل والیٹ سے 8.5 لاکھ امریکی ڈالر غیر قانونی طور پر منتقل کرنے کا سنگین واقعہ سامنے آیا۔ متاثرہ شہری نے چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، پولیس حکام کو خط لکھ کر انصاف کی اپیل کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان ملک سے۔ ذیشان، کیا معاملہ ہے یہ؟ بتاتے چلیں کہ ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے جہاں کراچی ایئرپورٹ پر شہری کو مبینہ طور پر حفظ بیجا میں رکھ کر اس کے ڈیجیٹل والیٹ سے 8.5 لاکھ امریکی ڈالر غیر قانونی طور پر منتقل کرنے کا یہ سنگین واقعہ سامنے آیا ہے، اور متاثرہ شہری نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، چیف جسٹس پاکستان، پولیس حکام کو خط لکھ کر انصاف کی اپیل کر دی ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ ہے جہاں کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شہری کو حفظ بیجا میں رکھا گیا ہے۔ نہ صرف حفظ بیجا میں رکھا گیا ہے بلکہ اس کے ڈیجیٹل والیٹ سے 8.5 لاکھ امریکی ڈالر غیر قانونی طور پر منتقل بھی کیے گئے ہیں۔ جبکہ متاثرہ شہری نے انصاف کی بھی اپیل کی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، پولیس حکام کو خط لکھ کر انصاف کی اپیل کر دی ہے۔ اسلام آباد میں گولی لگنے سے جاں بحق ہونے والے ایس پی عدیل اکبر کی نماز جنازہ آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ معروف اسکالر عاقب مصطفی نے پڑھائی۔ مرحوم کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ جنازے میں آئی جی اسلام آباد، اعلیٰ پولیس افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ فضا سوگوار رہی اور شرکاء نے مرحوم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جنوبی افریقہ کی T20 ٹیم 3 میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی ہے۔ پاکستان جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز 28 اکتوبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگی۔ بقیہ دونوں میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 31 اکتوبر اور 1 نومبر کو کھیلے جائیں گے۔ T20 سیریز کے بعد 4 نومبر سے 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا بھی آغاز ہوگا۔ ون ڈے سیریز کے تمام میچز فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے۔ دونوں ٹیموں کے مابین 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔